اقبال فرماتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اپنے اندر وہ حرارت، وہ تازگی ہمیشہ محبت کی قائم رکھیں۔ اللہ سے بھی محبت، رسول اللہ سے بھی محبت، حضور کے ہر صحابی سے محبت۔ اور اولاد رسول کا معاملہ اس طرح کا ہے، ہمارا نا مزاج ہوتا ہے جان چھڑانے کا، فلانا بڑا اچھا تھا اس کا بچہ اچھا نہیں، تو بھائی قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جن کا باپ اچھا ہو ان کی وجہ سے بھی ان لوگوں سے پیار کرنا چاہیے، صرف اتنا ہی کہ باپ اچھا تھا۔ حضرت خضر نے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے دو یتیم بچوں کی دیوار سیدھی کر کے جب کہا گیا جناب یہ تو بے مروت لوگ ہیں، پانی نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو بھائی انہوں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ بچے پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں کہ بے مروت ہیں۔ یہ ہونا چاہیے بچوں کا قابل ہونا، اگر وہ پیشوائی اور مقتدا بننا چاہتے ہیں تو پھر ضرور آپ ان کی ڈگریاں دیکھیں، لیکن کچھ عزتیں والدین کی وجہ سے، محض کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، ان میں ڈگریاں اور اسناد نہیں دیکھی جاتی۔ آپ مقتدا نہ بنائیں، پیشوا نہ بنائیں، لیکن جو نیکوں کی اولادیں ہوں ان کا احترام تو کریں، ان کے لیے جذبات تو پیدا کریں، آپ کی طبیعت میں گنجائش تو ہو ان کے لیے۔ جان چھڑاتے ہیں لوگ، فلانا بڑا اچھا تھا بچے اچھے نہیں، او چل یار بچے تو اسی کے ہیں نا۔ یاد رکھیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولیں، اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی کبھی نہیں بھولیں۔ اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے نا، خدا را حضور کی اولاد پر کبھی بحث نہ کریں، ان کے حوالے سے کبھی بھی کسی چیز کو موضوع بحث نہ بنائیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ناپاکی اور ہر رجس ان سے دور فرما دیا۔ اپنے دل کو، اپنی قلبی واردات کو قائم رکھیں۔ نبی پاک کی اولاد کا اکرام ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا اور جذبات رکھنا، سادات کے لیے، حضور کی اولاد کے لیے طبیعت کے اندر گنجائش رکھنا، اس میں کبھی کوئی کمزوری نہ دکھانا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سے سیکھنا۔ واقعہ کربلا جو ہے نا وہ انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی حرارت ہے۔ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نہ مشقت کے قائل اور عادی نہیں رہے، سکون تلاش کرتے ہیں۔ اب تو ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذرا کوئی مصیبت آئی نہیں تو ان کے ہاتھ پیر پھولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انجانا خوف اور بے مقصد قسم کی باتیں لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے سکون مل گیا ہے، آسودگی مل گئی ہے، وسائل جمع ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں مجھے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، اب میں جاؤں، بس کافی ہے۔ قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے کون جد و جہد کرے، میرا گھر سکھی ہے، آسانی ہے، لہذا مجھے مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت۔ کوشش نہیں کرتے لوگ۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، یہ مشقت میں ہے۔ رب فرماتے ہیں میں نے اس کی پیدائش ہی، اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، پیدا ہی اس کو کبد کیا ہے، مشقت میں رہتا ہوں۔ اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت۔ چلیں کچھ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں۔ پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا، ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا، وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا۔ جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ، اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف ایک آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا۔ تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملیاں سانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی، جہاں چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے، مشقت بڑھ جاتی تھی۔ آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے،
مشقت، جد و جہد، ہر لمحے جد و جہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی. آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا. اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں. ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی. کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے انسان کو مشقت، ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے. او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا. آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں. ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں، ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ مشکل نہیں، یہی تو مزہ ہے زندگی کا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے. اب یہ تو نہیں نہ ہوگا، جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے.